کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں قسط نمبر 4۔ ایک دن یثرب کے یہودیوں کا ایک با اثر سردار کعب بن اشرف کھجوروں کے باغ سے گھرے ہوئے اپنے قلعہ نما مکان سے نمودار ہوا، اور شمعون اور اس کے خاندان کے 8 آدمی جو کھجوروں کی چھاؤں تلے چٹائیوں پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کعب نے شمعون سے پوچھا، حبیرہ ابھی تک نہیں آیا؟ شمعون نے جواب دیا، جناب میرے غلام نے اسے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اس نے بہت جلد آنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بد مزاج آدمی ہے۔ آپ ذرا سختی سے بات کریں، ان لوگوں کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے مقروض ہو کر ہمیں آنکھیں دکھائیں۔ پچھلے مہینے میں اس کے پاس گیا تھا تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ 5 عرب باغ کی طرف آنے والے راستے پر نمودار ہوئے اور کعب نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو وہ آ رہا ہے، تمہیں اس سے بات کرتے ہوئے ذرا تدبر سے کام لینا چاہیے۔ اوس اور خزرج کو ایک طویل جنگ نے تھکا دیا ہے اور ان کے کئی سرکردہ لوگ درپردہ مصالحت کے لیے کوشاں ہیں۔ مجھے ہمیشہ ایک بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اگر ان کی لڑائی ختم ہو گئی تو وہ کسی دن ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی فریق کو بھی اس قدر آزردہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مایوسی کی حالت میں اپنے دشمن سے مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ حبیرہ اور اس کے ساتھیوں کو قریب آتا دیکھ کر یہودی خاموش ہو گئے۔ حبیرہ کی داڑھی کے نصف بال سفید ہو چکے تھے، تاہم اس کے بھاری جسم اور باروب چہرے سے تندرستی اور توانائی مترشح تھی۔ اس کا دایاں بازو کوہنی کے اوپر سے کٹا ہوا تھا اور پیشانی اور گال پر پرانے زخموں کے نشان تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی تھی۔ باقی 4 افراد، جن میں سے 2 کی عمر 15 اور 18 برس کے درمیان معلوم ہوتی تھی اور وہ حبیرہ کے ہم عمر تھے، تلواروں سے مسلح تھے۔ یہ لوگ کعب کے اشارے سے یہودیوں کے قریب بیٹھ گئے اور کعب نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، حبیرہ میں حیران ہوں کہ تم امن کے دنوں میں مسلح آدمیوں کے پہرے میں گھر سے باہر نکلتے ہو۔ حبیرہ نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ خالی ہاتھوں کے مقابلے میں تلواریں امن کی بہتر ضمانت ہو سکتی ہیں۔ ایک یہودی نے کہا، احتیاط بری چیز نہیں، پرسوں بنو خزرج کے 3 آدمی ہتھیار بند شہر میں پھر رہے تھے۔ کعب نے کہا، حبیرہ شمعون کو شکایت ہے کہ تم نے اس سے بد عہدی کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم آپس میں تصفیہ کر لو۔ حبیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے قہر آلود آنکھوں سے شمعون کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اس کے ساتھ کوئی بد عہدی نہیں کی۔ شمعون نے کہا، جناب اس نے میرا قرض ادا کرنے کی بجائے اپنے گھوڑے کہیں باہر بھیج دیے ہیں۔ حبیرہ نے شمعون کے بدلے کعب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جناب میں نے اس کا قرض ادا کرنے سے انکار نہیں کیا، صرف چند ماہ کی مہلت مانگی تھی۔ شمعون نے کہا، اگر تم اپنے گھوڑے دوسروں کے ہاتھ بیچنا چاہو تو میں تمہیں مہلت کیوں دوں؟ میں اس 2 دن کا انتظار کیوں کروں جب تم اپنا باغ، جانور اور گھر کا تمام اثاثہ بیچ کر کہیں بھاگ جاؤ؟ حبیرہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور کعب نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، شمعون تمہیں ایک معزز آدمی سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں حبیرہ کو جانتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا ایک ایک دام ادا کر دے گا۔ حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، میں نے جو رقم اس سے لی تھی اس سے 3 گنا سود ادا کر چکا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اگر میں اسے اپنے بہترین 8 گھوڑے دے دوں تو بھی صرف سود کی بقایا رقم ہی پوری ہو سکے گی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا حساب چکا دیا جائے۔ پچھلے دنوں شام میں گھوڑوں کی بہت مانگ تھی، اس لیے میں نے گھوڑے وہاں بھیج دیے تھے۔ کعب نے کہا، اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ شمعون تمہارے گھوڑوں کی قیمت کم لگاتا ہے تو یہاں کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیے ہوتے۔ حبیرہ نے کہا، اگر وہ تمام گھوڑے میرے اپنے ہوتے تو میں شاید یہی کرتا، لیکن ان میں میرا بھتیجا عاصم بھی حصہ دار تھا اور وہ انہیں یہاں بیچنے کی بجائے شام لے جانے پر مصر تھا۔ اس کے اصرار کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اسلحہ کی بے حد ضرورت تھی۔ عاصم شام میں گھوڑے بیچنے کے بعد تلواریں خرید لائے گا اور ہم یہاں اپنی ضرورت سے زائد تلواریں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھ دگنی قیمت پر فروخت کر سکیں گے۔ پھر میرے لیے شمعون کا قرضہ اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ شمعون مجھ پر بد عہدی کا الزام لگاتا ہے، لیکن آپ اس سے پوچھئے کیا اس نے ہمارے خاندان کے آدمیوں سے 20 تلواریں مہیا کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد ہمیں دھوکہ نہیں دیا اور وہ تلواریں ہمارے دشمنوں کے ہاتھ فروخت نہیں کی؟ شمعون نے کہا، جب قبیلہ خزرج کے لوگ مجھے زیادہ قیمت دیتے تھے تو میں تم سے سودا کیوں کرتا؟ حبیرہ نے کہا، پھر تمہیں یہ شکایت کیوں ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے سستے داموں تمہارے ہاتھ فروخت نہیں کیے؟ شمعون نے جواب دیا، اس لیے کہ تم میرے مقروض ہو۔ حبیرہ نے طیش میں آ کر کہا، تمہاری تمام دولت ہمارے خون اور پسینے سے نچوڑی ہوئی ہے اور اب تم ہمیں مقروض ہونے کا طعنہ دیتے ہو؟ کعب نے کہا، دیکھو جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہارا تصفیہ کرا دیا جائے۔ حبیرہ نے کہا، آپ جو کہیں میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن شمعون کو مجھ سے بد کلامی کرنے کا کوئی حق نہیں۔
میں نے آج تک اس سے کوئی بدعہدی نہیں کی، لیکن اس نے ہمیشہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھ سے پہلے اس نے میرے بھائی کو قرض دیتے ہوئے جو شرائط منوائی تھیں وہ انتہائی تکلیف دہ تھیں، لیکن ہم نے مجبوری کی حالت میں سب کچھ برداشت کیا۔ میرے بھائی کو اپنا نصف باغ اور چشمے سے اپنے حصے کا نصف پانی اس کے پاس رکھنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ یہ پانی رہن شدہ باغ کی آبیاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن جب میرا بھائی قرضے کی نصف سے زائد رقم ادا کر چکا تھا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا اور اس نے پانی اپنے نئے باغ کو دینا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مزید 3 سال گزرنے کے بعد جب میرے بھائی نے پوری رقم ادا کر کے اپنا باغ چھڑایا تو اس کے بیشتر درخت سوکھ چکے تھے۔ شمون نے کہا، لیکن تم یہ بات بھول گئے ہو کہ تمہارے بھائی نے اپنے ایک بیٹے کو بھی میرے پاس رہن رکھا تھا، اور ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ قرضے کا آخری درہم ادا ہونے تک وہ میرے پاس رہے گا۔ حبیرہ نے کہا، اگر تم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکے تو اس میں میرا یا میرے بھائی کا کیا قصور تھا؟ کیا یہ درست نہیں کہ جب وہ تمہاری بدسلوکی سے تنگ آ کر بھاگ گیا تھا تو ہم اسے پکڑ کر تمہارے پاس لے گئے تھے، لیکن تم نے خود ہی اسے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا؟ شمون نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب آپ ہی انصاف کریں کہ میں نے عاصم کے ساتھ کیا بدسلوکی کی تھی۔ میں نے اسے کام کا آدمی بنانے کے لیے اس کی تعلیم کا انتظام کیا، لیکن جب وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا تو الٹا میرا دشمن بن گیا۔ اس نے 3 دفعہ میرے بڑے لڑکے کو پیٹا، چوتھی بار میرے چھوٹے لڑکے کو ایک سرکش گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا کر چھوڑ دیا۔ میرے پاس بنو خزرج کے ایک معزز شخص عدی کا لڑکا عمیر بھی رہن تھا، عاصم کی اس سے بھی نہیں بنتی تھی۔ ایک دن اس نے عمیر بن عدی کو اتنا پیٹا کہ اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ میرے نوکروں کی مداخلت سے عمیر جان چھڑا کر گھر پہنچا تو اس کے خاندان کے بوڑھے اور جوان میرے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ عاصم کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ عاصم کی خوش قسمتی تھی کہ وہ میری پناہ میں تھا، ورنہ عدی کے بیٹے سے یہ سلوک کرنے کے بعد اس کا ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ اوس اور خزرج پھر کھلے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اوس خزرج کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اس لیے میں نے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ عاصم کا خیال رکھیں۔ چنانچہ لڑائی سے ایک دن قبل اسے ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ میرا قیاس درست نکلا۔ اس لڑائی میں بنو اوس کا بہت نقصان ہوا۔ حبیرہ کا ایک بیٹا اور اس کے بھائی کے 2 بیٹے مارے گئے اور میری وجہ سے عاصم کی جان بچ گئی، لیکن اس نے مجھے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ جب اس کی کوٹری کا دروازہ کھولا گیا تو وہ باہر نکلتے ہی مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ یہ دیکھیے، شمون نے اپنا منہ کھول کر دانتوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، میرے 3 دانت اب بھی ہلتے ہیں۔ حبیرہ نے فخریہ انداز میں کہا، یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ میرا بھتیجا موت سے ڈرتا ہے؟ تم جو بنو خزرج کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ لڑائی کے دن تم نے ہمارے ایک شیر کو باندھ رکھا تھا، تمہیں اس بات کا دکھ ہے کہ اس نے عمیر بن عدی کو پیٹ ڈالا تھا، لیکن تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ آگ اور پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے؟ پھر تمہارے بیٹوں کے دماغ میں یہ خیال کیسے پیدا ہو گیا کہ وہ میرے بھتیجے سے افضل تھے؟ ہم نے تم سے قرضہ لیا تھا، بھیک نہیں مانگی تھی۔ شمون نے کہا، جناب میں نے عاصم کو اپنے بچوں کی طرح گھر میں رکھا تھا۔ لڑائی کے دن میں نے اسے صرف اس ڈر سے کمرے میں بند کر دیا تھا کہ وہ ابھی تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہوا۔ اگر وہ میدان میں چلا جاتا تو اس کا انجام اپنے بڑے بھائیوں سے مختلف نہ ہوتا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اس نیکی کا یہ اجر ملے گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب عاصم کے 2 بھائی جنگ میں مارے گئے تو اس کے باپ نے اسے اپنے پاس رکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ میں تجارت کے سلسلے میں شام جا رہا ہوں اور عاصم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اسے چند مہینے کے لیے آزاد کر دو۔ لیکن جب میں ادائے قرض سے پہلے اسے چھوڑنے پر رضامند نہ ہوا تو اس نے عاصم کو میرے خلاف بھڑکا کر ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ میں اسے واپس کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ حبیرہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، اگر ہماری نیت بری ہوتی تو ہم عاصم کو دوبارہ تمہارے پاس لے کر نہ آتے۔ شمون نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب اسے دوبارہ میرے پاس لانے سے ان کا مقصد صرف میرا مذاق اڑانا تھا۔ ایک طرف یہ مجھ سے مصالحت کی باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ لڑکا میرے بیٹے کے کان میں کہہ رہا تھا کہ اگر اب مجھے یہاں رہنا پڑا تو میں سب سے پہلے تمہیں قتل کر دوں گا اور اس کے بعد تمہارے باپ اور بھائیوں کی باری آئے گی۔ حبیرہ نے کعب سے پوچھا، جناب آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں عاصم کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک کیسا تھا؟ ایک کم سن لڑکا بلا وجہ اس قدر مشتعل نہیں ہو سکتا۔ کعب نے قدرے درست ہو کر کہا، حبیرہ ہم تمہارے کسی آدمی کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے بچوں کو پیٹے۔ تم بنو خزرج کے مقابلے میں اپنی ناکامیوں کا انتقام یہاں کے یہودیوں سے نہیں لے سکتے۔ میں تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ ہم سے بگاڑ کر تم ایک دن کے لیے بھی یثرب کی وادیوں میں نہیں رہ سکتے۔ میں نے انتہائی ضبط سے کام لے کر تمہاری باتیں سنی ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ تمہارا رویہ دانش مندانہ نہیں، تمہیں قدم قدم پر ہماری ضرورت پڑے گی۔ حبیرہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں کعب کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے کہا، آپ شمون کی غلط بیانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ عاصم نے کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اس کا چھوٹا لڑکا اس کا ہم عمر ہے اور باقی دونوں اس سے بڑے ہیں۔ آپ شمون سے یہ پوچھئے کہ اس کے لڑکوں نے عاصم سے کیا کہا تھا۔ شمون بولا، تم خود ہی بتا دو نا۔
انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ ہم قرضہ مانگنے والوں سے لڑکوں کی بجائے لڑکیاں رہن رکھنے کا مطالبہ کریں گے۔ عدی کا بیٹا بے غیرت تھا اور وہ یہ برداشت کر گیا، لیکن عاصم اس سے مختلف تھا۔ شمعون نے کہا یہ بالکل غلط ہے۔ بات یہ تھی کہ لڑکے عمیر کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور عاصم نے پہلے اسے بے غیرتی کا طعنہ دے کر اکسانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب وہ اس کی باتوں میں نہ آیا تو اس نے بذات خود میرے لڑکوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ میرے لڑکوں سے الجھنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں رہتا تھا، اور عمیر سے اس کی عداوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ میرے بیٹوں کے خلاف اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ حبیرہ نے کہا جناب آپ خود ہی انصاف کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شمعون کے بیٹوں نے بنو خزرج کے ایک لڑکے سے مذاق کیا ہو اور عاصم کو طیش آ گیا ہو؟ بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے ان دونوں کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ عمیر نے اپنے خاندان کی توہین برداشت کر لی، لیکن عاصم برداشت نہ کر سکا۔ اس وقت اس کی عمر 12 یا 13 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن شمعون آج تک ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ شمعون نے برہم ہو کر کہا کیسا انتقام؟ حبیرہ نے جواب دیا تم نے پہلے میرے بھائی کا نصف باغ ویران کر دیا، اس کے بعد ہماری بجائے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ تلواریں فروخت کی، پھر ابھی 4 مہینے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں میرے بھائی کی لاش پڑی تھی اور تم رقم ادا کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ عاصم کا اولین فرض اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا، لیکن اس پر تمہاری باتوں کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے باپ کو دفن کرتے ہی گھوڑے لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ کسی تاخیر کے بغیر تمہاری رقم ادا کرنے کا بندوبست کر دیا جائے، لیکن اب تم کچھ دن بھی صبر نہیں کر سکتے۔ کعب نے کہا شمعون میں حبیرہ کو مدت سے جانتا ہوں، یہ ایک بااصول آدمی ہے، تمہیں اس کے وعدے پر اعتبار کرنا چاہیے۔ شمعون نے جواب دیا میں اس کے وعدے پر اعتماد کر سکتا ہوں، لیکن اول تو مجھے اس کے بھتیجے سے یہ توقع نہیں کہ وہ واپس آئے گا، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ راستے میں ہی سب کچھ گنوا بیٹھے۔ حبیرہ نے کہا میرا بھتیجا اس سے پہلے بھی شام کا سفر کر چکا ہے اور مجھے اس کی فراست پر اعتماد ہے، لیکن اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو قرضے کی رقم کے عوض میں اپنا آدھا باغ تمہارے پاس رہن رکھ دوں گا۔ کعب نے کہا شمعون اب تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے، اور حبیرہ تم کو بھی یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تم پر دباؤ ڈالنے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ہم سے تمہارے تعلقات خراب نہ ہوں۔ آئندہ اگر تمہیں کوئی دشواری پیش آئے تو میرے پاس آ جانا۔ حبیرہ نے اٹھ کر احسان مندانہ لہجے میں کہا میں آپ کا شکر گزار ہوں، موجودہ حالات میں ہمارے لیے آپ سے اعانت طلب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ لڑائی میں ہمارا ساتھ دینا پسند نہ کریں تو بھی ہمیں اتنا قرضہ ضرور دے دیا کریں کہ ہم بنو خزرج سے برابر کی ٹکر لے سکیں۔ ہمارے قبیلے کے معززین کا ایک وفد آپ کے پاس آنے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ کعب نے جواب دیا تم اطمینان رکھو، ہم نے پہلے بھی تمہیں کبھی مایوس نہیں کیا اور اب بھی اس شکایت کا موقع نہ دیں گے کہ ہم بنو خزرج کو بنو اوس سے افضل سمجھتے ہیں، اور ہم بھی کبھی آپ کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں گے کہ بنو اوس احسان کا بدلہ دینا نہیں جانتے۔ حبیرہ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کعب کچھ دیر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا رہا، اور جب وہ نخلستان میں غائب ہو گئے تو شمعون سے مخاطب ہو کر پوچھا شمعون اب تم سچ بتاؤ، کیا یہ درست ہے کہ تمہارے بیٹوں نے صرف عمیر بن عدی سے مذاق کیا تھا اور عاصم کو اس پر بلا وجہ غصہ آ گیا تھا؟ ہاں، میں نے اپنے بیٹوں کے علاوہ عمیر سے بھی تصدیق کی تھی، اور عمیر نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ عاصم نے اسے تمہارے بیٹوں کے خلاف لڑائی پر اکسایا تھا؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاصم اوس اور خزرج کے عام لڑکوں سے مختلف ہے۔ جی ہاں، وہ جس قدر ذہین ہے اسی قدر خطرناک بھی ہے۔ ایک دن اس نے میرے منہ پر کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب اوس اور خزرج ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی بجائے متحد ہو کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ پھر تم نے ایسے خطرناک لڑکے کو تعلیم کیوں دلوائی؟ شمعون نے جواب دیا جناب جب وہ میرے پاس آیا تھا تو اس کی عمر زیادہ نہ تھی، وہ باتوں سے بے حد ذہین معلوم ہوتا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ بڑا ہو کر میرے کاروبار میں ایک اچھا معاون ثابت ہوگا اور شاید واپس جانا ناپسند کرے۔ پھر مجھے یہ بھی امید تھی کہ اس کا باپ میرا قرض نہیں اتار سکے گا اور اسے مجبوراً میرے پاس رہنا پڑے گا۔ کعب نے کہا تمہاری پہلی غلطی یہ تھی کہ تم نے ایسے ہوشیار لڑکے کو اپنے گھر میں رکھا، دوسری یہ کہ تم نے اسے تعلیم دلوائی، اور تیسری یہ کہ جب وہ بڑا ہو کر لڑائی میں حصہ لینا چاہتا تھا تو تم نے اسے کوٹری میں بند کر دیا۔ ایک یہودی نے کہا جناب اوس کے ایک معمولی خاندان کا لڑکا ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتا، اول تو وہ خزرج کے کسی نوجوان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا ورنہ ہم اس سے نبٹ لیں گے۔ کعب نے جواب دیا میں اس کے متعلق پریشان ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اوس کے ایک نوعمر لڑکے کے دماغ میں ایسے خیالات پرورش پا سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ کچھ دن میں اور بھی کئی لوگ ہمارے متعلق اس طرح سوچنے لگیں۔ یثرب کے یہودیوں کی نجات اسی میں ہے کہ اوس و خزرج ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جائیں۔ عربوں میں صلح کی نوبت اس وقت آتی ہے جب ایک شکست خوردہ فریق ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے نقصانات کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گزشتہ لڑائیوں میں اوس کی حالت کمزور ہو چکی ہے اور خزرج کی اکثریت بھی لڑائی جاری رکھنا نہیں چاہتی۔ اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ بنو اوس کے حوصلے قائم رکھیں اور در پردہ ان کی اتنی مدد ضرور کرتے رہیں کہ وہ اپنی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک لڑتے رہیں۔
ہمیں خزرج کو بھی یہی احساس دلانا چاہیے کہ ہم ان کے دوست ہیں۔ اوس اور خزرج کی صلح یا اتحاد ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ان کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی۔ اگر ہم خود لڑنے کی بجائے صرف پیسہ دے کر اوس کے ہاتھوں خزرج اور خزرج کے ہاتھوں اوس کے آدمیوں کا قتل کروا سکتے ہیں تو ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، پھر ہمارا پیسہ بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اگر ہم انہیں چند سال ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں تو ان کے باغات اور مال مویشی ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ شمعون، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی قوم کے مفاد کے لیے تم ذرا حوصلے سے کام لینے کی کوشش کرو۔ شمعون نے جواب دیا، جناب، آپ کا مشورہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں اسے مزید قرض دینے کو بھی تیار ہوں، لیکن آپ کو اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اوس اور خزرج کے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ جب تک ان کی صفوں میں حبیرہ جیسے لوگ موجود ہیں وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے۔ اہل عرب جس مٹی پر ایک مرتبہ خون گراتے ہیں اس کی پیاس برسوں نہیں بجھتی۔ آپ بسوس اور فجار کی لڑائیوں کے حالات جانتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان لڑائیوں میں حصہ لینے والے قبائل یہودیوں کے اثر و رسوخ سے بہت دور تھے۔ کعب نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ صحیح ہے کہ ان قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانے میں یہودیوں کا کوئی ہاتھ نہ تھا، لیکن اگر ان کے درمیان یہودی موجود ہوتے تو ان جنگوں کی شدت اور طوالت میں مزید اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اوس اور خزرج کی لڑائیوں سے براہ راست ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جس سے وہ اپنی تلواریں نیام میں کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہمارا کام حبیرہ جیسے تند مزاج لوگوں کو مایوس کرنا نہیں، بلکہ ان کی پیٹھ ٹھونکنا اور ان کے حوصلے کو قائم رکھنا ہے۔ ایک یہودی نے کہا، جناب، آپ مطمئن رہیں، ہم اوس اور خزرج میں سے کسی کا جوش ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ درست ہے کہ ان کے بیشتر خاندان لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ عاصم کے واپس آنے پر جو تلواریں اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوں گی وہ زیادہ عرصہ نیام میں نہیں رہ سکیں گی۔ کعب نے کہا، شمعون، تم ایک ہوشیار تاجر ہو، لیکن تمہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارا مستقبل یثرب کے باقی یہودیوں سے جدا نہیں ہو سکتا، اور یہودیوں کو مستقبل کے خطرات سے بچانے کی واحد صورت یہی ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان مصالحت کے امکانات پیدا نہ ہونے پائیں۔ اگر حبیرہ جیسے لوگ بجھتی ہوئی آگ کے لیے نیا ایندھن مہیا کر سکتے ہیں تو ہمیں دل شکنی کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اگر ہمیں انہیں مفت بھی تلواریں دینی پڑیں تو یہ سودا مہنگا نہ ہوگا۔ شمعون نے جواب دیا، جناب، آپ اطمینان رکھیے، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اوس اور خزرج زیادہ عرصہ امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ یروشلم سے آگے بنو کلب اور بنو غطفان کے تاجروں کے ہمراہ ایک طویل سفر کے بعد عاصم کا راستہ جدا ہو گیا، اور پھر ایک روز غروب آفتاب کے وقت وہ سنگلاخ چٹانوں اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک تنگ وادی سے گزر رہا تھا۔ صحرا کی ہوا بتدریج خشک ہو رہی تھی۔ عاصم نے اچانک اپنا گھوڑا روکا اور مڑ کر عباد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب ہم آگے نہیں جا سکتے، میرا گھوڑا بہت تھک گیا ہے، ہمارے لیے راستے سے ہٹ کر اس وادی کی دوسری طرف قیام کرنا بہتر ہوگا، تم یہیں ٹھہرو، میں کوئی موزوں جگہ دیکھ کر ابھی آتا ہوں۔ عباد نے کہا، میں خود آپ سے یہی کہنے والا تھا کہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے جب میں پہلی مرتبہ آپ کے والد کے ساتھ شام کے سفر پر گیا تھا تو واپسی پر ایک رات یہیں قیام کیا تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت بھی ہم شام میں گھوڑے بیچ کر آئے تھے، لیکن اس وقت ہم تنہا نہ تھے، ہمارے ساتھ یمن کے تاجروں کا ایک قافلہ تھا۔ وہ دن بہت اچھے تھے، ہمارے ساتھ قبیلہ خزرج کے چند آدمی بھی سفر کر رہے تھے اور ہمیں ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ جب ہم دمشق سے واپس روانہ ہوئے تھے تو عباد کے ذہن میں ایک پوری داستان کا مواد آ چکا تھا، لیکن عاصم نے اچانک باغ موڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں بائیں ہاتھ ریت کے ایک ٹیلے پر جا پہنچا۔ وہاں سے دوسری طرف ایک اور تنگ وادی کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ہاتھ اونچا کر کے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ اس کی طرف چل پڑا۔ عاصم گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی باگ پکڑ کر ٹیلے سے نیچے اترنے لگا۔ نشیب میں ایک جگہ ہال کی چند جھاڑیاں تھیں۔ عاصم نے ان کے قریب پہنچ کر گھوڑے کا ساز اتارا اور اس کے گلے کا رسہ کھول کر ایک جھاڑی سے باندھ دیا۔ خجی سے کچھ جو نکال کر چمڑے کے توبڑے میں ڈالے اور انہیں چھاگل کے پانی سے تر کرنے کے بعد توبڑے کو ایک طرف رکھ دیا۔ گھوڑے نے توبڑا دیکھتے ہی ہنہنانا اور اچھلنا شروع کر دیا۔ عاصم نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو تھپکیاں دیتے ہوئے کہا، دوست، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت بھوکے ہو، لیکن ابھی تھوڑی دیر انتظار کرو۔ پھر وہ جھاڑیوں کی طرف بڑھا اور ان کی سوکھی ٹہنیاں توڑ کر ایک جگہ جمع کرنے لگا۔ اتنی دیر میں عباد بھی پہنچ گیا اور اس نے اپنے اونٹ کو بٹھا کر اترتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہاں سردی اتنی نہیں ہوگی کہ ہمیں رات کے وقت آگ جلانے کی ضرورت پیش آئے۔ عاصم نے جواب دیا، خیال تو میرا بھی یہی ہے، تاہم احتیاطاً یہ ایندھن جمع کر لیا جائے، اگر سردی زیادہ ہو گئی تو آگ جلا لیں گے۔ تم پانی کا مشکیزہ اور کھانے کا سامان اتار لو اور اونٹوں کو ان جھاڑیوں سے باندھ دو۔ باقی سامان اتارنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہونا چاہیے۔
میں چاہتا ہوں کہ چاند ہم گھر پہنچ کر دیکھیں۔ مشکیزے میں پانی کافی کم ہے، تم کچھ گھوڑے کو پلا دو۔ میں نے توبڑے میں جو بھگو دیے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رات ہو چکی تھی۔ اونٹ ببول کی ٹہنیاں نوچ رہے تھے اور گھوڑا توبڑے میں منہ ڈالے جو چبا رہا تھا۔ عاصم نے عباد کے ساتھ بیٹھ کر پنیر سے جو کی روٹی کے چند نوالے کھائے۔ اس کے بعد پانی پیا اور ٹھنڈی ریت پر ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں آگ کی ضرورت نہیں، تم اطمینان سے سو جاؤ، میں آدھی رات تک پہرا دوں گا۔ عباد کی آنکھیں پہلے ہی نیند سے بوجھل تھیں۔ وہ فوراً لیٹتے ہوئے بولا، دیکھیے، جب آپ کو نیند آنے لگے تو مجھے ضرور جگا دیں۔ رات کے وقت ہم میں سے ایک کو پہرا ضرور دینا چاہیے۔ تم میری فکر نہ کرو، میں نے کل رات خاصا سو لیا تھا، اب اگر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو بھی اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد عباد خراٹے لے رہا تھا اور عاصم چت لیٹا ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خیالات مختلف سمتوں میں پرواز کر رہے تھے۔ کبھی وہ شام کے شہروں کی پررونق گلیوں اور بازاروں کا طواف کر رہا تھا اور کبھی یثرب کے نخلستانوں کی سیر کر رہا تھا۔ وہ تقریباً 4 مہینے کے طویل سفر کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا اور راستے کی تمام دشواریوں کے باوجود اس کا یہ سفر اس کی توقع سے زیادہ کامیاب رہا تھا۔ امن کے دنوں میں عرب کی حدود کے اندر عاصم اپنے آپ کو نسبتاً محفوظ سمجھتا تھا۔ تاہم قافلے سے جدا ہونے کے بعد اس نے احتیاطاً راستے کی صرف ان بستیوں سے گزرنا مناسب سمجھا جن میں رہنے والے قبائل اہل یثرب سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ اسے اس بات کا شدید احساس تھا کہ اس کا بخیر و عافیت گھر پہنچنا اس کے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، اور اب وہ کسی ناخوشگوار حادثے سے دوچار ہوئے بغیر اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جب وہ سوچتا کہ میں صرف کپڑا فروخت کر کے اپنے چچا کا تمام قرضہ چکا سکوں گا اور دمشق کی خوبصورت تلواریں دکھا کر قبیلہ اوس کے ہر نوجوان سے داد و تحسین حاصل کر سکوں گا، تو اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ لیکن جب اسے اپنے گھر کا خیال آتا تو وہاں کے مناظر اس دشت کی تنہائی سے زیادہ وحشتناک محسوس ہوتے۔ اس کی ماں اسے بچپن میں ہی داغ مفارقت دے گئی تھی۔ اس کے 2 بھائی جن کی شجاعت و جواں مردی پر سارے قبیلے کو فخر تھا، وہ لڑائی میں کام آ چکے تھے۔ اس کا باپ اپنے کسی عزیز کی ایک مدت تیمارداری کرنے کے بعد گھر واپس آ رہا تھا کہ کسی نے بے خبری کی حالت میں پیچھے سے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اب عاصم کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ اس کے بھائیوں، اس کے باپ اور اس کے ابن ام کی روحیں پیاسی تھیں، اور یہ پیاس صرف بنو خزرج کے خون سے بجھائی جا سکتی تھی۔ حبیرہ، اس کا چچا، اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہونے کے باعث تلوار اٹھانے کے قابل نہ تھا۔ حبیرہ کے چھوٹے بیٹے سالم کی عمر ابھی 14 سال سے بھی کم تھی، اور اس کی بہن سعد اس سے کوئی 2 سال چھوٹی تھی۔ ان حالات میں اپنے گھرانے کے زندہ افراد کے حوصلے قائم رکھنے اور مرنے والوں کی روحوں کو آسودہ کرنے کی ساری ذمہ داری عاصم پر عائد ہوتی تھی۔ وہ فطرتاً ظالم یا خونخوار نہیں تھا، لیکن اس نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جس میں خاندانی یا قبائلی حمیت پر جان دینا ایک نوجوان کا اولین فرض سمجھا جاتا تھا۔ اپنے معذور چچا اور اس کے کم سن بچوں کی بے بسی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ شام کی طرف روانہ ہوتے وقت اس نے حبیرہ، سالم اور سعد کے سامنے منات کی قسم کھا کر یہ عہد کیا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو تم لوگ فخر سے سر اٹھا کر یہ کہہ سکو گے کہ ہم اپنے دشمنوں سے انتقام لے چکے ہیں، اور شمون بھی ہمیں اپنا مقروض ہونے کا طعنہ نہیں دے سکے گا۔ آپ کو اس بات کا ملال نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے قبیلے کے سرکردہ لوگ لڑائی سے اکتا چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان کی غیرت کو زندہ کر سکوں گا۔ اور اب وہ صحرا کی ٹھنڈی ریت پر لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نئی تلواریں جو اس نے شام سے حاصل کی ہیں عنقریب ان جوانوں کے ہاتھوں میں ہوں گی جو قبیلے کے ایک ایک مقتول کا انتقام لینے کا عہد کریں گے۔ پھر کوئی عرب ہماری آئندہ نسلوں کو یہ طعنہ نہیں دے گا کہ تمہارے اسلاف اس قدر بے حمیت تھے کہ وہ دشمن کے خون سے اپنے عزیزوں کی روحوں کی پیاس نہ بجھا سکے۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہمارے انتقام لے چکنے کے بعد یہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ ہماری غیرت و حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کی روحوں کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے دشمنوں کا خون پیش کریں، اور یہی حال بنو خزرج کا ہے۔ ہم دونوں اس جنگ کو جاری رکھنے پر یکساں مجبور ہیں۔ یہ انتقام در انتقام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کب تک جاری رہے گا؟ عاصم کے ذہن میں اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ ذہنی الجھاؤ کی حالت میں دیر تک بے حس و حرکت لیٹا رہا، پھر حال اور مستقبل کے تلخ حقائق سے منہ پھیر کر ماضی کے سپنوں میں پناہ لینے لگا۔ اسے بچپن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اوس اور خزرج پرامن ہمسایوں کی طرح رہتے تھے اور وہ خزرج کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یثرب کے نخلستان کتنے خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ ان دنوں بستیوں میں کتنی چہل پہل ہوتی تھی۔ اپنے بچپن کے ساتھیوں کی شوخیوں اور شرارتوں کے تصور سے عاصم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ صحرا کی ہوا اب خاصی سرد ہو چکی تھی۔ وہ آگ جلانے کے ارادے سے اٹھا۔
अचानक उसे दूर से किसी की आवाज़ सुनाई दी और वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद वो इसे अपना वहम समझकर लकड़ियों के ढेर की तरफ बढ़ा, लेकिन चंद आवाज़ें आईं और उसने जल्दी से अपनी कमान और तरकश उठाने के बाद इबाद को जागते हुए कहा, इबाद ज़रा होशियार हो जाओ, मैंने इस टीले की उस तरफ कुछ आवाज़ें सुनी हैं, हो सकता है कि कोई काफिला गुजर रहा हो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। इबाद उठकर अपने हथियार संभालने लगा और आसिम तेजी से टीले पर चढ़ने लगा। चोटी पर पहुंचकर उसे कुछ फासले पर अलाव की रोशनी में चंद आदमी और घोड़े दिखाई दिए। ये लोग अलाव के गिर्द बैठने की बजाय खड़े होकर किसी बात पर तकरार कर रहे थे। आसिम एहतियात से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और टीले से नीचे उतरकर चलने की बजाय जमीन पर रेंगने लगा। कोई बुलंद आवाज में चिल्ला रहा था, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं मनात और उज़्ज़ा की कसम खाकर कहता हूँ कि ये बहतान है, ये झूठ है, सोते में किसी के हाथ पांव जकड़ देना बहादुरी नहीं। उसके बाद दूसरी आवाज सुनाई दी, तुम झूठे हो और तुम्हारे मनात और उज़्ज़ा भी झूठे हैं, मैं तुम्हारे खुदा की कसम खाता हूँ, मूसा के खुदा की कसम। ठहरो, मेरी बात सुनो, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने उसे एक गुलाम के साथ शर्मनाक हालत में देखा था, इसलिए उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया है। तुम झूठे और मक्कार हो। याद रखो, मेरा कबीला यसरब के तमाम यहूदियों से इंतकाम लेगा। दो आदमियों ने झुककर जलती हुई लकड़ियां उठाईं। उसके बाद पै दर पै ज़रबों की आवाज़ और मजरूब की चीखें सुनाई देने लगीं। आसिम के लिए ये तमाम वाक़या एक मुअम्मा था। उन लोगों की बातों से वो सिर्फ इतना समझ सका कि जिस शख्स को ज़दोकूब किया जा रहा है वो जकड़ा हुआ है और ज़दोकूब करने वाले यहूदी हैं। चंद सानिये वो ये फैसला ना कर सका कि उसे क्या करना चाहिए। एक तवील और कठिन सफ़र के बाद अपनी मंजिल मकसूद के करीब उसे बिलावजह किसी खतरे का सामना करना गवारा ना था, लेकिन एक बेबस इंसान की करबंगेज चीखें सुनकर उसकी रगे हमीयत फड़क उठी और उसने अचानक एक आदमी के पांव का निशाना बांधकर तीर चला दिया। जख्मी होने वाले ने हाय कहकर लकड़ी फेंक दी और आसिम ने कमान में दूसरा तीर चढ़ाते हुए बुलंद आवाज में कहा, बुज़दिलो, खबरदार, तुम हमारी जद में हो और अब हमारे तीरों का निशाना तुम्हारे दिल होंगे। फजा में एक सानिये के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक आदमी भागा और उछलकर अपने घोड़े की पीठ पर बैठते हुए चिल्लाया, बद्दू आ गए, यहाँ से भागो। आन की आन में चारों आदमी घोड़ों पर सवार होकर रात की तारीकी में गायब हो गए और आसिम अलाव की तरफ दौड़ा। वहां रस्सियों में जकड़ा हुआ एक आदमी, जिसका चेहरा खाक और खून में लथपथ था, बेहोश पड़ा था और भागने वालों के 5 घोड़े और सामान से लदे हुए 2 ऊंट झाड़ियों से बंधे हुए थे। अलाव के करीब ही पानी का एक मशकीज़ा और खाने के चंद बर्तन पड़े थे। आसिम ने जल्दी से पानी का मशकीज़ा उठाकर जख्मी के मुंह पर छींटे मारे। उसने कुछ देर कराहने के बाद आंखें खोलीं और वहशतनाक आवाज़ में चिल्लाया, मैं बेकसूर हूँ, मेरे हाथ पांव खोल दो, मुझे जाने दो। आसिम ने उसका बाजू झिंझोड़ते हुए कहा, तुम्हारे दुश्मन भाग गए हैं, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। जख्मी ने गौर से आसिम की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। आसिम ने करीब पड़े हुए बर्तनों में से मिट्टी का एक प्याला उठाया और पानी से भरकर उसकी कबाब फाड़कर जख्मियों पर पट्टियां बांधी और फिर अपना खंजर निकालकर उसके हाथों और पांव की रस्सियां काट डालीं। उसके बाद उसने एक धज्जी पानी से तर की और उसके चेहरे और पेशानी से खून साफ करने लगा। जख्मी ने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए। आसिम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। जख्मी ने कहा, तुमने मुझे अपनी पनाह में ले लिया है? हाँ, मुझे अफसोस है कि मैं बर वक्त ना पहुंच सका। तुम कौन हो और वो लोग कौन थे? जख्मी उसके सवाल का जवाब देने की बजाय बोला, तुमने कहा है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं। हाँ, तुम्हें मुझ पर एतमाद करना चाहिए। आसिम ने भीगे हुए कपड़े से जख्मी का चेहरा पोंछते हुए कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा तुम कौन हो? जख्मी ने आंखें खोली और जवाब दिया, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आसिम ने अलाव की रोशनी में गौर से उसकी तरफ देखा और अपने दिल में इस्तराब, नफरत, हिकारत का एक तूफान महसूस करते हुए उठकर खड़ा हो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नावल की आइंदा अक़सात के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। शुक्रिया।